بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ کچھ دیر بعد وہ اسی لانچ میں تھے جس پر جھنڈا نصب تھا۔ لانچ کا عملہ جوزف کے لیے تعظیماً جھکا تھا۔ عمران نے ظفر، جیمسن اور جوزف کو تاکید کر دی تھی کہ وہ اپنی زبانیں بند رکھیں، ہر معاملے کو وہ خود ہی دیکھے گا۔ امبینی لانچ کے عملے سے گھل مل کر باتیں کر رہی تھی۔ عمران نے محسوس کیا کہ وہ لوگ امبینی سے بھی احترام کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، خود اسے کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی تھی۔ امبینی نے بھی شاید اسے محسوس کیا تھا۔ پہلی فرصت میں اس کی تشفی خاطر کی کوشش کی تھی۔ میں نے مصلحتاً انہیں تمہاری اہمیت سے آگاہ نہیں کیا، امبینی بولی۔ میری اہمیت؟ عمران نے معصومیت سے کہا۔ ہاں، یہی کہ میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں، امبینی بولی۔ اب تو میں خود ہی آگاہ کر دوں گا، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اور وہ ہنستی ہوئی پھر وہاں سے چلی گئی۔ اب تینوں لانچوں پر جھنڈے نظر آ رہے تھے، لیکن یہ جھنڈے اس سے مختلف تھے جو ایک لانچ پر پہلے نظر آ رہا تھا۔ امبینی نے بعد میں بتایا کہ وہ موکاروں کے جھنڈے تھے اور مصلحتاً لگائے گئے تھے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ لانچوں کی تیز رفتاری سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ جلد سے جلد کہیں پہنچنا چاہتے ہیں۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا، لیکن جلدی چاند نے افق سے سر ابھارا اور پھر بہت دور سے روشنیاں دکھائی دیں۔ امبینی ایک بار پھر عمران کے پاس آئی۔ ہم پنیاری میں اتریں گے، اس نے کہا۔ یہ کیا چیز ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک چھوٹا سا جزیرہ، بس یہ سمجھ لو کہ یہاں کنگ چینگ ہی کی حکومت چلتی ہے، امبینی بولی۔ آخر یہ کنگ چینگ ہے کیا چیز؟ کم از کم اس کا ذریعہ معاش ہی بتا دو، عمران بولا۔ تم نہیں جانتے؟ امبینی بولی۔ میں کیا جانوں؟ عمران نے کہا۔ چلو یہ بھی معلوم ہو جائے گا، خود ہی دیکھ لو گے، امبینی نے کہا۔ پنیاری کے ساحل پر وہ خاموشی سے اتر گئے۔ لانچیں ایک دور افتادہ کنارے پر ٹھہری تھیں۔ یہاں سے گودی کی روشنیاں خاصے فاصلے پر تھیں۔ بقیہ سفر جیپوں کے ذریعے طے ہوا۔ آبادی میں داخل ہوتے ہی ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی بہت بڑے شراب خانے میں داخل ہو گئے ہوں۔ فضا میں شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ خاموشی ہی مناسب رہے گی اور ہائنس، عمران نے آہستہ سے کہا۔ یہاں گھر گھر شراب کشید کی جاتی ہے اور ہماری تنظیم اسے دوسرے جزائر تک غیر قانونی طور پر پہنچاتی ہے، امبینی نے عمران کے کان میں کہا۔ شاید اسی سے ہمارے متعلق کسی قدر اندازہ لگا سکو۔ عمران کچھ نہ بولا۔ ظفر اور جیمسن بھی زور زور سے سانس کھینچ رہے تھے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے حضرات؟ عمران تیکھے لہجے میں بولا۔ فضا توبہ شکن محسوس ہو رہی ہے یور میجسٹی، جیمسن نے کہا۔ مرغا بنا دوں گا اگر بکواس کی تو، عمران بولا۔ وہ ایک مختصر سی عمارت میں اتارے گئے تھے۔ چھوٹے چھوٹے مکانوں کی بستی تھی، تاہیتی یا بنکاٹا کی طرح، یا ترتیب یا حسن کا شائبہ بھی نہ تھا۔ کیا فروغ یہی ہے؟ عمران نے امبینی سے پوچھا۔ نہیں، انہیں بھی کہیں سے اس کا پیغام ملا تھا، مگر اب ایک دشواری آ پڑی ہے، امبینی بولی۔ کیسی دشواری؟ عمران نے پوچھا۔ ہمیں یہاں 2 دن کیمپ کرنا پڑے گا۔ میں پہلی بار آئی ہوں، میرا سر گھوما جا رہا ہے، یہاں پھیلی ہوئی بو مجھے پاگل بنا دے گی، امبینی نے کہا۔ لیکن پرنس ہربنڈا کا خیال ہے کہ اگر وہ یہاں کے بادشاہ بنا دیے جائیں تو مفت کام کریں گے، جیمسن بول پڑا۔ تم بکواس مت کرو، ظفر بولا۔ اس رات انہوں نے بڑے بد ذائقے کھانے کھائے اور جوزف کے لیے ہوم میڈ شراب مہیا کی گئی۔ وہ بہت مگن تھا، بار بار عمران سے کہہ رہا تھا، آج اتنے دنوں کے بعد دماغ گرم ہوا ہے باس، میرا ماموں جائے جہنم میں، میں تو یہیں رہوں گا، امپورٹڈ مال بکواس ہوتا ہے۔ اتنے دنوں سے یہی لگ رہا تھا جیسے شراب نہیں شوربہ پی رہا ہوں، جوزف بولا۔ تجھے تو روٹیاں لگ رہی ہیں، چپ چاپ شہزادہ بنا رہے، ورنہ کھال گرا دوں گا، عمران بولا۔ بنا تو ہوا ہوں باس، جوزف سہم کر بولا۔ ارے یہ شہزادگی کی باتیں ہیں کہ تو کنٹری وائن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملاتا رہے، عمران بولا۔ کیا کروں باس، مجھے امپورٹڈ سے نشہ نہیں ہوتا، جوزف نے کہا۔ قصور میرا ہی ہے، ٹھرا پلا پلا کر تیرے مینرز دبا کر دیے ہیں، عمران بولا۔ اب میں کیا کروں باس، میرا مقدر ہی ایسا ہے، برہانسا ہو کر بولا۔ رات انہیں اسی عمارت میں بسر کرنی تھی۔ عمران کا اندازہ تھا کہ وہ بستی کی سب سے اچھی عمارت ہے، حالانکہ اس کا فرش بھی کچا تھا۔ بڑی مشکل سے نیند آئی تھی کیونکہ شراب اور دھوئے کی ملی جلی بو دماغ پھاڑی جا رہی تھی۔ دفتن رات کے کسی حصے میں عمران کو جھنجھوڑ کر جگایا گیا۔ وہ سونا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی نیند آ ہی گئی تھی۔ کیروسین لیمپ کی روشنی میں فروغ کا چہرہ نظر آیا، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ باس، عمران ہکلایا۔ میں تمہاری زبان سے یہی سننا چاہتا تھا، اٹھو، بے حد ضروری باتیں ہیں، فروغ نے کہا۔ وہ اسے دوسرے کمرے میں لایا، یہاں 3 آدمی اور بھی موجود تھے۔ یہ موکاروں کے 3 معزز ترین افراد ہیں اور شاہی خاندان کے وفادار ہیں، فروغ نے تعارف کرایا۔ عمران کچھ نہ بولا، صرف تھوڑا سا خم ہوا۔ آج ہی موکارو اطلاع پہنچ گئی تھی کہ پرنس صدا سے بچنے کے لیے فرار ہو گیا ہے، فروغ بولا۔
عمران اب بھی خاموش کھڑا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ان لوگوں سے بے حد مرعوب اور متاثر ہوا ہو۔ ان کا مشورہ ہے کہ پرنس ابھی بن کاٹا جائے، فراگ نے کہا۔ کیوں یور آنر؟ عمران نے پوچھا۔ تم نہیں جانتے، بیٹھ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا، فراگ نے کہا۔ عمران بیٹھ گیا۔ مکاروں کے لوگ بھی خاموش تھے۔ فراگ بولا، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ مکاروں پر ساکاوا کی حکومت ہے، بادشاہ بے بس ہو چکے ہیں، فراگ نے کہا۔ ساکاوا کون ہے؟ عمران بولا۔ تم اتنے لا علم ہو؟ فراگ نے حیرت سے کہا۔ میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہوں یور آنر، عمران نے کہا۔ خیر سنو، 3 سال پہلے ساکاوا مکاروں کی پولیس کا سربراہ تھا اور لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ بادشاہ کی ناک کا بال بن بیٹھا۔ اب وہ پرائم منسٹر ہے، بادشاہ کی طرف سے خود احکامات صادر کرتا ہے۔ اس کی 3 جنگی کشتیاں ہربنڈا کا اسٹیمر تلاش کرتی پھر رہی ہیں، فراگ نے کہا۔ تو کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ پرنس کسی استحقاق کی بنا پر اسے ٹکرا جائیں گے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ بات نہیں، مکارو ہی سے آ رہا ہوں میں، اور میں نے وہاں بہت کچھ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ اس وقت یہ معززین صرف اس لیے آئے ہیں کہ پرنس کو بن کاٹا جانے سے روک دیں، فراگ نے کہا۔ اس پر بھی ہم مناسب موقع پر گفتگو کریں گے، عمران نے کہا۔ یہ پرنس سے ملنا چاہتے ہیں، فراگ بولا۔ صبح سے پہلے ناممکن ہے باس، مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ انہیں اس وقت تکلیف دوں، عمران بولا۔ یہ تو کرنا ہی ہے کسی نہ کسی طرح، یہ اسی وقت واپس جائیں گے، فراگ بولا۔ ذرا علیحدگی میں میری ایک بات سن لیجیے، عمران بولا۔ اچھا، فراگ اٹھتا ہوا بولا۔ وہ اٹھ کر باہر آئے۔ عمران نے آہستہ سے پوچھا، کیا آپ ان تینوں پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ میں احمق نہیں ہوں، یہ ساکاوا کے جانی دشمن ہیں، فراگ نے کہا۔ اچھی بات ہے، میں پرنس کو جگاؤں گا نہیں، وہ انہیں سوتے ہی میں دیکھ سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ کیوں احمقانہ باتیں کر رہے ہو؟ میں خود جگاؤں گا، یہاں سب میرے پابند ہیں، پرنس ہوگا بن کاٹا میں، فراگ وسیلے لہجے میں بولا۔ آپ میرا مطلب نہیں سمجھے، یہاں کی فضا میں ایسی بو رچی بسی ہے کہ پرنس بے قابو ہو گئے۔ برینڈی اور وسکی پینے والے اگر ٹھرے کی 2 بوتلیں چڑھا جائیں تو کیا حال ہوگا، عمران نے کہا۔ اوہ، یہ بن کاٹا والے صدا کے ندیدے ہیں، خدا سمجھے، خیر ویسے ہی دکھا دیں گے، شاید یہ لوگ اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں، فراگ نے کہا۔ ان لوگوں سے کہا گیا کہ سفر کی تکان کی وجہ سے پرنس کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس لیے جگانا مناسب نہ ہوگا، البتہ سوتے میں زیارت کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ اس پر تیار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سگریٹ کا پیکٹ نکالا، اس میں سے ایک سگریٹ منتخب کی، اور پھر سگریٹ کا لمبا سا ہولڈر نکالا اور اسے ہونٹوں میں دبائے ہوئے ان کے ساتھ چلنے لگا، لیکن سگریٹ ابھی ہاتھ میں ہی تھی۔ عمران نے اسے گھور کر دیکھا اور سر کو خفیف سی جنبش دی، لیکن جیسے ہی وہ جوزف والے کمرے میں قدم رکھنے لگا، اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں سے ہولڈر نکال لیا۔ وہ جھلا کر مڑا اور کڑک کر بولا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ فراگ اور اس کے دونوں آدمی بھی پلٹ پڑے۔ پرنس کے حضور یہ بدتمیزی ہوگی، عمران غصیلے لہجے میں بولا۔ لاؤ سگریٹ بھی مجھے دو، یہاں پرنس سے زیادہ معزز کوئی بھی نہیں ہے۔ کیوں بکواس کرتا ہے؟ لا ہولڈر مجھے دے، وہ بولا، لیکن عمران نے دوسرے ہی لمحے میں اس کے جبڑے پر ایک زوردار ہاتھ رسید کر دیا۔ وہ پشت والی دیوار سے ٹکرایا اور بھد سے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فراگ برا کر عمران کی طرف جھپٹا۔ ذرا ٹھہریے، اس ہولڈر کا جائزہ لیجیے، اگر اس میں سے زہریلی سوئی برآمد نہ ہو تو مجھے گولی مار دیجیے گا، عمران نے کہا۔ خبردار کوئی اپنی جگہ سے جنبش نہ کرے۔ اچانک مار کھا کر گرنے والا دھاڑا، اس نے ریوالور نکال لیا تھا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، فراگ کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ ہاں، وہ اٹھتا ہوا بولا، ہربنڈا کو مرنا ہی پڑے گا، تم اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ۔ تو کنگ چینگ سے غداری کر رہا ہے، اسے سوچ لے، فراگ اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا۔ بقیہ دونوں آدمیوں نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، لیکن عمران جو کا تو کھڑا رہا۔ جہنم میں جائے کنگ چینگ، ریوالور والا کہہ رہا تھا، اب میرے وزیر تجارت بن جانے کا امکان روشن ہو گیا ہے۔ اے تو بھی اپنے ہاتھ اٹھا، اس نے عمران کو للکارا۔ عمران نے جھلائے ہوئے انداز میں ہاتھ اٹھا دیا، اور اسی حرکت کے دوران وہ سگریٹ ہولڈر اس کے ہونٹوں میں جا لگا۔ ریوالور والے نے سسکاری لی، اور اس کا ریوالور والا ہاتھ بے اختیاری میں چہرے کی طرف اٹھتا چلا گیا۔ ٹھیک اسی وقت عمران کی ٹھوکر اس کے ہاتھ پر پڑی، ریوالور دور جا گرا، اور وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا دایاں گال دبائے فرش پر ڈھہتا چلا گیا۔ شاباش، فراگ چنگھاڑا۔ ریوالور والا فرش پر گر کر بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ عمران نے جھپٹ کر ریوالور اٹھایا اور اس کا رخ اس کے دونوں ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ اوہ عمران، اوہ میرے پھرتیلے چیتے، فراگ شکار پر جھکتا ہوا بولا۔ چند لمحے اسے ٹٹولتا رہا، پھر سیدھا ہو کر پرمسرت لہجے میں چیخا، جہنم رسید ہو، اور اب تم دونوں بتاؤ، حرامزادو، فراگ بولا۔ آنریبل فراگ، ہم وفادار ہیں، اس کالی بھیڑ کو کبھی نہ پہچان سکے، بس اتنا ہی قصور ہے ہمارا، ورنہ ہم اس کا ساتھ بھی دیتے۔ ان میں سے ایک ہانپتا وہ بولا، اسے ہمارے ہاتھ بھی تو اٹھوا دیے تھے۔
اس کا فیصلہ صبح ہوگا، عمران بولا۔ فی الحال خود کو پرنس کا قیدی سمجھو۔ ہم تیار ہیں، ہمیں قید کر دو، اس وقت تک روکے رکھو جب تک کہ آنریبل کا اطمینان نہ ہو جائے، ایک آدمی نے کہا۔ فراگ نے سچ مچ ان دونوں کو ایک کوٹری میں بند کر دیا۔ اس ہنگامے کے دوران جوزف کے علاوہ اور سب جاگ پڑے تھے۔ اس لاش کا کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ پڑی رہنے دو، صبح کو دیکھا جائے گا، فراگ نے لاپرواہی سے کہا، اور پھر بولا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ہولڈر دراصل بلو پائپ ہے اور اس میں زہریلی سوئی موجود ہے؟ فراگ نے پوچھا۔ اگر وہ فوراً ہی ہولڈر میں سگریٹ لگا لیتا تو مجھے شبہ نہ ہوتا، لیکن اس نے صرف ہولڈر ہونٹوں سے لگا دیا اور سگریٹ ہاتھ ہی میں رکھی تھی، عمران بولا۔ میں نے قطعی دھیان نہیں دیا، فراگ نے کہا۔ میں اس لیے بند کاٹا کہ محلات میں نمایاں حیثیت رکھتا ہوں باس، میری چھٹی حص کسی گوریلے کی بے چینی کی طرح ہر وقت بیدار رہتی ہے، عمران نے کہا۔ فراگ نے امبینی کا بازو پکڑ کر عمران کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا، لے جا، سچ مچ تجھے بخش دی، فراگ بولا۔ امبینی عمران سے ٹکرائی اور وہ کراہتا ہوا زمین پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ فراگ کے لہجے میں بوکھلاہٹ تھی۔ پھانسی دے دو مگر عورت نہ دو، عمران گلوگیر آواز میں بولا۔ کیا بکواس ہے؟ فراگ نے کہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورت کا کیا کروں، عمران نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ فراگ کو ہنسی آ گئی۔ ارے یہ ایسا ہی ہے، امبینی دانت پیس کر بولی۔ اب تک مجھے یہی محسوس ہوتا رہا جیسے ریت کی بوری کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، امبینی بولی۔ واقعی تو عجیب ہے میرے شیر، چل اٹھ اب سو جا، صبح باتیں کریں گے، میری تقدیر نے کیسا تحفہ عطا کیا ہے، واہ، فراگ عمران کا بازو پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا۔ پھر وہ خود کہیں اور چلا گیا اور وہ سب اسی کمرے میں چلے آئے جہاں شب بصری کی ٹہری تھی۔ امبینی عمران کو زہریلی نظروں سے گھورے جا رہی تھی اور جیمسن کے دانت نکلے پڑ رہے تھے۔ جوزف ابھی بے خبر سو رہا تھا۔ دانت بند کر مچھل ورنہ پوپلا کر دوں گا، عمران نے اردو میں کہا۔ اب کیا بکواس ہو رہی ہے میرے خلاف، امبینی چیخی۔ تو تم آرام کرو، بہت تھک گئی ہو، عمران نرم لہجے میں بولا۔ خاموش رہو، مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ابھی تم مجھے قتل کر چکے ہو، امبینی یہ کہتی ہوئی اپنے بستر پر جا پڑی۔ واقعی آپ بہت سنگ دل ہیں یور میجسٹری، جیمسن نے عمران کے قریب پہنچ کر آہستہ سے کہا۔ جا کر سو جاؤ ورنہ سچ مچ ہاتھ پیر توڑ کر رکھ دوں گا، عمران آنکھیں نکال کر بولا۔ اس کے بعد وہ سب تو سو گئے لیکن عمران جاگتا رہا۔ دوسری صبح فراگ سے ملاقات ہوئی، وہ خود ہی آیا تھا اور صرف عمران کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دونوں کا کیا ہوگا؟ عمران نے پوچھا۔ لاش تو صبح مجھے وہاں نظر نہیں آئی تھی۔ ان باتوں میں ذہن کو مت الجھاؤ، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میری تنظیم میں کالی بھیڑیں موجود ہیں، فراگ نے کہا۔ کہاں نہیں ہوتی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ تینوں موکارو کے باشندے اور میری تنظیم سے منسلک تھے، لیکن موکارو میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کنگ چینگ کے آدمی ہیں۔ تم اسی سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ مرنے والا وزیر تجارت بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، فراگ نے کہا۔ کس بات کا اندازہ لگا سکتا ہوں؟ عمران نے سوال کیا۔ اسی کا کہ یہ کس رتبے کے لوگ ہیں، فراگ نے کہا۔ میں سمجھ گیا، عمران بولا، لیکن اب میں موکارو کے لوگوں پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں میرے ہی وفادار ہوں، لیکن کسی وقت بھی بدل سکتے ہیں۔ موکارو کے پانی میں وفا نہیں ہے، فراگ نے کہا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں پرنس کو لے کر کہیں اور چلا جاؤں، عمران بڑبڑایا۔ نہیں عمران، اب میں ساکاوا کے چیتھڑے اڑا دینے پر تل گیا ہوں، فراگ نے کہا۔ لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں جبکہ وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے، عمران نے کہا۔ میں قدم نہیں رکھ سکتا؟ ارے میں وہیں سے آ رہا ہوں، فراگ نے کہا۔ چلنا میں خاموش رہ کر بولا۔ میں تمہیں اپنے حیرت انگیز سفر ہی کی داستان تو سنانے کے لیے کسی پرسکون جگہ کی تلاش میں نکلا ہوں، بنیاری میں چکرانے والی یہ بدبو مجھے بھی پسند نہیں ہے، فراگ نے کہا۔ ساحل پر پہنچ کر فراگ نے گاڑی روکی اور عمران کو لیے ہوئے اپنی اسی لانچ میں داخل ہوا جس پر اس نے تاہیتی سے موکارو تک کا سفر کیا تھا۔ آہا، یہ تو جنت ہے، زندگی میں پہلی بار ایسا بحری عشرت کدہ دیکھ رہا ہوں، عمران نے خوش ہو کر کہا۔ تم مجھے پڑھے لکھے آدمی بھی معلوم ہوتے ہو، فراگ بولا۔ پروٹوزوا سے لے کر خلائی سفر تک کا علم رکھتا ہوں، عمران بولا۔ بہت خوب، پرنس کے باڈی گارڈز کی قومیت کیا ہے؟ وہ اسے غور سے دیکھتا ہوا بولا۔ ایرانی ہیں، پرنس کے ساتھ ہی آئے تھے، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، انہیں بھی جزائر کی سیاست سے کوئی سروکار نہیں ہو سکتا، فراگ نے کہا۔ قطعی نہیں، عمران بولا۔ اچھا، اب میں تمہیں اپنے سفر کے حالات سناتا ہوں، فراگ نے اور اپنی حکمت عملی کی داستان شروع کر دی۔ عمران بڑے غور سے سنتا رہا، کہیں کہیں اس نے جوش کا اظہار بھی کیا۔ جیسے ہی فراگ ڈرائیور اور گاڑی سے چھٹکارا پانے والے مرحلے پر پہنچا، عمران نے اٹھ کر اس کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ بیٹھو بیٹھو دلیر آدمی، میں تمہیں بھی اپنے سے کم نہیں سمجھتا، فراگ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہارا پچھلی رات والا کارنامہ مجھے زندگی بھر یاد رہے گا، ایسا ذہن اور جلد فیصلہ کرنے والا، فراگ بولا۔ شکریہ یور آنر، عمران نے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ فراگ نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا،
پھر میں اپنی تنظیم سے تعلق رکھنے والوں میں چلا گیا اور وہ تینوں مجھے ایک بڑے صندوق میں بند کر کے مکاروں سے نکال رہے، مگر وہ نمک حرام لازی گا کالی بھیڑ نکلا۔ خدا کی پناہ، اگر وہ اسی طرح سگریٹ ہولڈر ہونٹوں میں دبائے ہوئے کمرے میں داخل ہو جاتا تو پرنس ہماری لا علمی ہی میں ختم ہو جاتا اور صبح سے پہلے تم اسے لاش سمجھنے پر تیار نہ ہوتے، فراگ نے کہا۔ یہ تو ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ اور وہ سور کا بچہ لازی گا چپ چاپ مکارو پہنچ کر سکاوا کے کان میں پھونک دیتا کہ وہ نہایت خاموشی سے اس کی خدمت انجام دے آیا ہے، فراگ نے کہا۔ آخر مکارو میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ بادشاہت کا کوئی چکر ہے۔ مکارو کے عوام نے ساکاوا کو اسی لیے برداشت کر لیا ہے کہ وہ بادشاہ کو پسند کرتے ہیں، فراگ نے کہا۔ پھر کیا بات ہو سکتی ہے؟ عمران نے اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ساکاوا نہیں چاہتا کہ کوئی غیر ملکی مکارو میں داخل ہو، لیکن ہربنڈا جسے چاہے اپنے ساتھ مکارو لے کر جا سکتا ہے۔ ساکاوا کھلم کھلا ہربنڈا کے داخلے کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا کرے تو بادشاہ اور عوام دونوں ہی اس کے مخالف ہو جائیں گے، کیونکہ ہربنڈا کا استحقاق مکارو کی قدیم مقدس روایات سے تعلق رکھتا ہے، فراگ نے کہا۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہربنڈا فرانس والوں کی دریافت معلوم ہوتا ہے۔ لوئسا یا ایڈلی دے ساوا فرینچ سیکرٹ سروس کی ممبر ہے، فراگ نے کہا۔ نہیں، عمران متحیرانہ انداز میں اچھل پڑا۔ میں جانتا ہوں، اگر تم اس کے باڈی گارڈز کو ٹٹولو تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ خیر، مجھے اسے کوئی سروکار نہیں، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ کنگ چینگ قطعی پسند نہیں کرے گا کہ بحر الکاہل میں کسی قسم کا ہنگامہ برپا ہو، فراگ نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، عمران نے پوچھا۔ میں سمجھاتا ہوں، اگر یہاں جنگی نوعیت کی کوئی گڑبڑ ہوئی تو کنگ چینگ کی تجارت متاثر ہوگی۔ ہماری تنظیم بحر الکاہل کے جزائر میں منشیات کی غیر قانونی تجارت کا اجارہ دار ہے، فراگ نے کہا۔ آہا، تب تو مزہ آ گیا، خاصا ایڈونچر رہتا ہوگا، عمران بولا۔ بہت زیادہ۔ خیر، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرانس بحر الکاہل میں ایٹمی تجربے کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، لہٰذا وہ ہر طرف سے مطمئن ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ ضرور دیکھنا چاہے گا کہ مکارو میں کیا ہو رہا ہے، اور اب میں تمہیں بتاؤں کہ مکارو سے متعلق فرانس کے شبہات درست ہیں۔ میں نے اپنے اس سفر میں یہی اندازہ لگایا ہے، فراگ نے کہا۔ حالات سے تو یہی معلوم ہوتا ہے، آپ کھلے سمندر میں کسی فولادی کنویں کے قیدی بن گئے تھے اور کسی نظر نہ آنے والے آدمی سے گفتگو بھی کرتے رہے تھے، اور پھر وہ دھوئیں کا حصار، عمران نے پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن جس علاقے کی نشاندہی کی گئی ہے وہاں شہری آبادی کی طرف سے بھی کوئی قدم نہیں رکھ سکتا، ممنوعہ علاقہ قرار دے دیا گیا ہے۔ صرف وہی فوجی وہاں جا سکتے ہیں جو سب ٹوپیاں لگاتے ہیں، اور یہ ساکاوا کے خاص لوگ ہیں، فراگ نے کہا۔ خدا جانے کیا چکر ہے، عمران بولا۔ تمہیں علم نہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کھانے کے بعد بہتیرے جاپانی بحر الکاہل کے جزیروں میں بھاگ گئے تھے۔ ان میں فوجی بھی تھے اور سائنسدان بھی۔ انہیں ایٹمی تجربات سے نفرت تھی، وہ ساری ایٹمی طاقتوں کو للکارنا چاہتے ہیں۔ ہیروشیما انہیں آج بھی یاد ہے، فراگ بولا۔ خدا کی پناہ، عمران بولا۔ میں بتائے دیتا ہوں کہ مکارو دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ مجھے ان جاپانیوں سے ہمدردی ہے جو ایٹمی تباہی سے نفرت کرتے ہیں، لیکن میں اپنی تجارت کے علاقوں کو جہنم نہیں بننے دوں گا، فراگ نے کہا۔ واقعی آپ کی پوزیشن نازک ہے، عمران بولا، لہٰذا میں اس سلسلے میں فرانس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں، فراگ بولا۔ میں فرانس نہیں ہوں، عمران بگڑ کر بولا۔ مطلب یہ کہ تم اپنے ان دونوں باڈی گارڈز کو اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کرو۔ ہم 4 آدمی مل کر اس مہم کا آغاز کریں گے۔ فی الحال اس سلسلے میں اپنے آدمیوں پر اعتماد نہیں کر سکتا، فراگ نے کہا۔ اچھی بات ہے یور آنر، میں آخری سانس تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ تم دیکھنا کہ اس آہنی کنویں کا کیا حشر ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ بس اب تفریح ہوگی، ہمیں خود کو اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ کیا واقعی تم عورتوں سے ڈرتے ہو؟ فراگ جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ عورت کا نام لیا تو سمندر میں کود کر جان دے دوں گا، عمران بگڑ کر بولا، اور فراگ کا گرجدار کہا دیر تک کیبن میں گونجتا رہا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔